أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين صدق اللہ العظیم۔ آج پارہ نمبر 20 اور 21 کے آدھے کا درس قرآن ہے، 1.5 سپارے کا سورۃ القصص۔ اس کو سورۃ القصص اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، اور اسی صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، اور آپ علیہ السلام کی نبوت پہ جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بالکل ابتدائی زمانے کا بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی نجومی نے بادشاہ کو یہ بات بتائی کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کے لیے خطرہ ہوگا، تو اس نے حکم دیا کہ بچوں کو قتل کیا جائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، تو یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام خداوندی ہوا کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہو جائے تو آپ نے اس کو دودھ پلاتے رہنا ہے، جب اس کا خطرہ ہو تو آپ نے اس کو ایک صندوق کے اندر باندھ کے دریا میں ڈال دینا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور سیدھا وہ جب ان کو صندوق میں ڈالا تو وہ سیدھا فرعون کے محل میں چلے گئے، تو فرعون کی جو بیوی آسیہ تھی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، اس نے اٹھا لیا اور کہا کہ ہم اس کو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پورا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو دودھ پلانے کا جو واقعہ پیش آیا، آپ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، تو وہاں آپ کی بہن موجود تھی، اس نے کہا ایک عورت ہے، مجھے لگتا ہے یہ ان کا دودھ پی لے گا، تو وہاں پر دوبارہ آپ کے پاس آپ کی والدہ کو بلایا گیا، تو آپ نے ان کا دودھ جو ہے وہ پی لیا۔ اس سے آگے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، یہاں سے ایک قبطی کے قتل کا واقعہ ہے کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، تو اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، مدد طلب کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی کو، اس قبطی کو، جو مسلمان پہ ظلم کر رہا تھا، تو اس قبطی کو ایک مکہ مارا، اور وہ اس مکے کو برداشت نہ کر سکا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ اگلے دن پھر دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے وہ اسرائیلی ایک اور شخص کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پکارا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تیری یہ شرارتیں لگتی ہیں، ہر روز تیرا کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑنا چاہتے تھے، تو اس نے کہا آپ نے کل بھی ایک آدمی کو قتل کیا ہے، تو یہ بات پھر وہاں پہ کھل کے چلی گئی۔ جب یہ بات پھیل گئی تو بادشاہ کو پتہ چلا، تو وہاں سے ایک آدمی آیا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، شہر کے ایک دور دراز علاقے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، سردار لوگ آپ کے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، کہیں وہ آپ کو قتل نہ کر دیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، لہذا آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ چلے جائیں۔ تو آپ نے وہاں سے جانے کو ترجیح دی، اور وہاں سے آپ جو ہے وہ نکل کر چلے گئے۔ اس کے بعد وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، آپ وہاں سے اس خیر خواہ کے کہنے پر آپ مدین پہنچ چکے۔ آپ مدین پہنچے حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کے اندر، تو آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ قوم جو ہے وہ باری باری اونٹوں کو، اپنے سواریوں کو پانی پلا رہی ہے، لیکن دو عورتیں ہیں جو بالکل سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اونٹنیوں کو پانی پلایا، اور انہوں نے جا کر، ان عورتوں نے، ان دو لڑکیوں نے جا کر اپنے باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت ان کو پہنچی، اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ خوف نہ کریں، کیونکہ آپ ظالم لوگوں سے نکل کر آ چکے ہیں۔ ایک بیٹی نے درخواست بھی کی، ابا جان آپ انہیں اجرت پر رکھ لیں، کیونکہ یہ بہترین اجیر بھی ہیں
اور طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ یہ دونوں صفات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر موجود تھی۔ اس کے بعد معاہدہ اور نکاح کی پیشکش کی گئی۔ جب آپ وہاں پر رہے، ان کے ساتھ کام کیا، تو قال انی ارید ان انکحک احدی بنتی ہاتین، حضرت شعیب علیہ السلام نے خود ان دو لڑکیوں میں سے ایک کی نکاح کی آپ کو پیشکش کی۔ شرط یہ لگائی کہ آپ کو 8 سال تک ہمارے پاس کام کرنا ہے، اگر آپ 10 سال پورے کر لیں تو یہ آپ کا معاملہ ہے، ہماری طرف سے آپ کو کوئی مجبور نہیں کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں باتوں پر جو نکاح کا معاہدہ تھا اس کو قبول کر لیا اور فرمایا دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کروں مجھ پر کوئی زبردستی نہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجیے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ اگر معاشرے میں تو یہ ہے کہ مرد جا کے کسی عورت کا رشتہ مانگتے ہیں، اگر کوئی عورت کسی عورت کا رشتہ کسی مرد کو دیا جائے تو اس کو بہت برا مانا جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں، ہمارے لیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی مشعل راہ ہے۔ دیکھو شعیب علیہ السلام نے دیکھا یہ دیندار بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، مخلص بھی ہیں، خود اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی کے نکاح کی پیشکش کی۔ تو اس لیے اگر کوئی ایمانت دار مخلص آدمی اگر نظر آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کا معاہدہ کرنا یا اس کے ساتھ نکاح کے اس کا آفر کرنا یہ بری بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی وہاں سے واپسی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے تو کیا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد سے بیوی کو واپس لے کر آ رہے تھے تو آپ کی جو بیوی تھی وہ حمل سے تھی، تو آپ کو ان پر یہ بات گزری تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے کہیں سے آگ لے کر آتا ہوں، آپ کے لیے آگ کا بندوبست کرتا ہوں۔ تو وہ وہاں پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی کہ موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار دیں، یہ وادی مقدس ہے، آپ کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت عطا فرمائیں گے۔ آگے وعدہ خدا بندی بیان کی جا رہی ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو مشرکین آج آپ کو مکہ سے نکال رہے ہیں، ایک دن آئے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ آپ کو فاتح مکہ بن کر دوبارہ مکہ میں داخل کریں گے۔ اس سے آگے ہے سورۃ العنکبوت۔ سورۃ العنکبوت کو عنکبوت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر مکڑی کا ذکر موجود ہے، کیونکہ مشرکین مکڑی کو ان کی جو الہ تھے وہ اس طرح کی جس طرح مکڑی اپنے اس جالے کو ایک مضبوط سمجھتی ہے، تو فرمایا تمہارے بھی جو الہ ہیں وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہیں کہ تھوڑی سی ہوا بھی آئے تو وہ وہاں سے اڑ کے کسی اور جگہ میں، فرمایا یہی تمہارے معبودان باطلہ کا بھی ہے۔ آگے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، جب یہ کفار مشرکین مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے یہ گمان کر رکھا کہ تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ فرمایا ضرور آزمایا جائے گا۔ اس کے بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے۔ کیوں کہ جب پہلے مسلمان ہوتے تھے تو ان کے والدین کافر ہو جاتے تھے، کافر ہوتے تھے، تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ آپ بے شک مسلمان ہیں، آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے، اگر وہ آپ کو کفر کی دعوت دیں تو آپ نے ان کے ساتھ کفر نہیں کرنا ہے، باقی ان کی اطاعت گزاری آپ پر لازمی ہے۔ وقال الذین کفروا للذین، یہاں سے فرمایا آخرت میں کوئی آدمی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کفار اپنے ساتھیوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے ان سے کہتے تھے آپ دوبارہ لوٹ کر آ جاؤ، کل قیامت والے دن ہم آپ کا بوجھ اٹھا لیں گے اگر اللہ نے آپ سے کچھ کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کے بعد فَكَذَّبُوا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، یہ سابقہ امتوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ سابقہ امتوں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عذاب نازل کرتے تھے اور ان پہ کبھی چیخ کا، کبھی کس کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتے رہے۔ پھر فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، مشرک کی مثال دی جا رہی ہے۔ فرمایا مشرک کی مثال ایسی ہے
کہ اس نے اللہ کے علاوہ جس کو معبود بنایا ہوا ہے وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ بالکل کمزور ہے۔ آگے پارہ نمبر 21، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، فرمایا مبلغ کو، تبلیغ کرنے والے کو دو باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک نماز کا اہتمام، ایک رجوع الی اللہ، اس کے بعد یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی، یہ ہجرت کا حکم ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہارے اوپر کوئی زمین تنگ کی جائے تو تم دوسری زمین میں نکل جاؤ، اللہ کی زمین بہت زیادہ کشادہ ہے۔ آگے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ مشرکین کی مصیبت کے وقت کی پکار ہے کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو اس وقت وہ کیا کرتے تھے کہ اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ جب مصیبت دور ہو جاتی تھی پھر وہ اسی کفر میں، اسی شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ پھر وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، فرمایا مشکلات، مصیبت آئی ہے، اس سے ہارنا نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں کوشش کرتا رہتا ہے دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو بدلہ دیں گے اور اس کو صلہ عطا فرمائیں گے۔ آگے سورۃ الروم ہے، اس کے ایرانیوں کے مقابلے میں رومیوں کی فتح کے بارے میں ہے۔ دو سپر پاور طاقتیں تھیں، ایران کی اور روم کی۔ اکثر ایرانی جو تھے وہ روم والوں پہ غالب آ جاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر رومیوں کے فتح کی، غالب آنے کی پیشن گوئی کی تھی۔ الف لام میم غلبت الروم، یہاں پہ رومیوں کی ایرانیوں پر غالب آنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشن گوئی کی۔ پھر فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، یہاں پر بھی 5 نمازوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثبوت پیش کیا ہے کہ تم 5 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ اس کے بعد وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت باری تعالیٰ کی نشانیاں بیان کی۔ فرمایا کہ یاد رکھو کہ کون ہے وہ ذات جس نے تمہیں ان چیزوں کو پیدا کیا، وہ کون ذات ہے جس نے یہ تمہارے لیے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پیدا کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر اسی طرح تمہارے لیے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ فرمایا یہ کون ذات ہے؟ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آگے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، انسان کے اعمال کا اثر جو ہے وہ اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو زمین میں اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر مصائب اور مشکلات آتی ہیں۔ آگے سورۃ لقمان ہے۔ سورۃ لقمان کو لقمان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصائح موجود ہیں، اس وجہ سے اس کو سورۃ لقمان کہا جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جن قرآن کریم کی اشاعت کو راستے کو روکنے کا بیان ہے۔ یہ نضر بن حارث ایک مشرک تھا جو تجارت کے لیے جاتا تھا، وہاں سے کنیزیں لاتا تھا اور کہتا تھا کہ تمہیں تو محمد جو ہیں وہ قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، پہلے لوگوں کے واقعات سنا رہے ہیں، اور میں تمہیں ان کا کلام سناؤں۔ تو فرمایا کہ یہ نضر بن حارث جو کچھ کر رہا ہے یہ بہت غلط کر رہا ہے۔ اس کے بعد وَلَقَدْ آتِينَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یہ حضرت لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت ہے۔ کہا کہ بیٹا یاد رکھ لینا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنے۔ اور اسی طریقے پر آگے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، فرمایا 5 چیزوں کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، بارش کب ہوگی، ویعلم ما فی الارحام، وہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، وماذا تکسب غدا، انسان کو یہ بھی پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ کل وہ کیا کرے گا، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی موت کب اور کہاں آئے گی۔ فرمایا یہ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔